قیامت میں ہر ایک آدمی کا حساب و کتاب ہوگا، مسجد کے امام اور مؤذن کا حساب و کتاب دنیا ہی میں آپ لوگوں نے لے لیا، ان کا اب اللہ کا نے کیا بھی بچ کو ہتا نہیں حساب لینے کے واسطے۔ قیامت میں حساب و کتاب مؤذن کا امام کا نہیں ہوتا، دنیا میں آپ لوگوں نے لے لیا، متولی نے لے لیا، پریسیڈنٹ نے لے لیا، مسجد میں جو منکھانے آتا ہے نا انہیں بھی لے لیا۔ امام صاحب چاہتے ہیں کہ میں یہاں شراب کی برائی بیان کروں، سود کی برائی بیان کروں، نماز کی اہمیت کو بیان کروں۔ کمیٹی والا بولتا ہے کئی کو کون تو پیک مر جان دے لو، تمہیں خالی نماز کو بلاؤ۔ نہیں بھائی، چیٹی کے کاروبار کے بارے میں اس جمعہ میں تھوڑا 5 منٹ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نکو حضرت، کئی کو چیٹاں کے بارے میں بولتے سے خود مسجد کی کمیٹی والے روکتے ہیں۔ لو کان علی ابنتن لزوجتکہا، اے تمیم داری، اگر اس وقت میری کوئی بیٹی بغیر نکاح کے موجود ہوتی تو اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا۔ آج میرا دل میری مسجد کو روشن دیکھ کر کے اتنا خوش ہوا ہے، اگر میری کوئی بیٹی ہوتی بغیر نکاح کے تو اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا۔ اتنا اچھا کام تو نے کیا، مسجد میں روشنی کا انتظام۔ معزز سامعین کرام، تروپتی کی مسجد رونق میں ہم سب یہاں موجود ہیں۔ اللہ پاک نے یہاں کی پرانی مسجد کو نئی مسجد میں بدلوا کر یہاں پر کثیر تعداد میں لوگوں کے لیے نماز کی جگہ عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا تروپتی شہر والوں کے اوپر اور خاص کر اس محلے کے رہنے والوں پر احسان ہے اور اس کا فضل ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک مسجد ہے۔ میرا اور آپ کا گھر کتنے ہی کروڑ روپے کا بنا ہوا کیوں نہ ہو، اللہ کے گھر کے سامنے میرا اور آپ کا کروڑوں روپے والا گھر بھی کچھ نہیں ہے۔ بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، بہت بڑے منصف، عادل، متقی، پرہیزگار بادشاہ گزرے ہیں ہندوستان میں۔ انہوں نے اپنے محل کے سامنے ایک مسجد بنوائی۔ محل کے بالکل دروازے سے نکلیں گے تو نظر پڑے گی مسجد کے اوپر۔ لوگوں نے پوچھا، اے بادشاہ جہاں پناہ، آپ نے بالکل اپنے محل کے دروازے کے ڈیڈ اپوزٹ میں مسجد کیوں بنوائی ہے؟ تو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں بادشاہت کے تخت پر بیٹھا رہتا ہوں، میں لوگوں میں حکم چلاتا رہتا ہوں، تم یہ کام کرو، وہ کام کرو، فلاں ہے فلاں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، میرے دل کے اندر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو کتنا بڑا ہے کہ فلاں 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 کے اوپر تیرا حکم چلتا ہے۔ جیسے ہی میں آ جاؤ بھائی، ادھر آ جاؤ، ادھر بہت جگہ ہے، بیان سننے والے ذرے اڑلانے والے بلّہ کے، ادھر چلو ادھر چلو، یہاں دیکھو وہاں دیکھو، وہ سوئچ ڈالو، فین آف کرو، یہ سب بولنے والے بہت زیادہ۔
بیان سننے والے کون کا تو وہ بلینس والے حضرت ہی نا انہوں ایک جنے سنتے اس بیان، باقی کون سنتے نہیں۔ توجہ کے ساتھ سننا، قیمتی بات دو چار آپ کے سامنے۔ ویسے تو حضرت مولانا جابر صاحب دامت برکاتہم نے اتنی پوائنٹ کی باتیں بتائی ہیں کہ ایسی باتیں آپ کو سننے میں شاید ملیں گی۔ مسجد کی کمیٹی کے سلسلے میں اور محلے کو مینٹین کرنے کے سلسلے میں جتنی باتیں انہوں نے بتائی ہے نا، باضابطہ ان کو ایک لیٹر پیڈ پر لکھ کر کے اس میں تھوڑا ترمیم کر کے الفاظ مختصر یا بڑا چڑھا کر کے لکھ کر کے ہر مسجد کے ذمہ داروں کو دینے کی ضرورت ہے۔ ایسی پوائنٹ کی باتیں حضرت نے بتائی ہے۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے محل کے دروازے کے سامنے مسجد بنوائی۔ جب گھر سے نکلتے مسجد پر نظر پڑتی اور آگے چلتے تو کسی نے پوچھا حضرت سے کہ آپ نے اپنے محل کے بالکل دروازے کے سامنے کیوں مسجد بنوائی؟ تھوڑا سائیڈ میں بنوا لیتے یا کسی کشادہ جگہ پر مسجد بنوا لیتے، جس طرح اور بھی جگہ آپ مسجدیں بنواتے رہتے ہیں۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ میں تخت شاہی پر بیٹھا رہتا ہوں، میرے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ فلاں کے اوپر تیرا حکم چلتا ہے، فلاں کے اوپر تیرا حکم چلتا ہے، بہت بڑا تیرا محل ہے، تو میں اپنے تخت سے اتر کر باہر نکلتا ہوں، دروازہ کھولتا ہوں، باہر آتا ہوں، اللہ کا گھر مجھے نظر آتا ہے تو سارا تکبر میرا ختم ہو جاتا ہے، شیطان کا سارا وسوسہ ختم ہو جاتا ہے۔ تیری کیا بادشاہت، ساری دنیا کے بادشاہوں کا بادشاہ کا محل دیکھ لے، ساری کائنات کو بنانے والے کی مسجد کو دیکھ لے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ تیرا محل چاہے ہیرے جواہرات سے کیوں نہ بنا ہو، تیرا محل ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اس کے ذریعے بنایا گیا ہو، اللہ کا گھر چاہے چھوٹا کیوں نہ ہو، جھونپڑی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے تیرے کروڑوں محل کچھ بھی نہیں، حیثیت نہیں رکھتے۔ مسجد کا یہ مقام ہے، یہ درجہ ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے اور فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسجد میں ایک حبشن عورت جھاڑو لگانے آیا کرتی تھی۔ اس کا کام کیا تھا؟ مرد مسجد میں نماز پڑھ کر چلے جاتے، مسجد خالی ہو جاتی تو وہ عورت آتی مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ وہ ایسی عورت تھی کہ اس کا کوئی رشتہ دار دوست مدینہ منورہ میں نہیں تھا، بالکل ایک اکیلی غریب حبشہ سے آئی ہوئی تھی۔ آج کے زمانے میں اس کا نام ایتھیوپیا ہے، ایتھیوپیا۔ تو وہاں سے آئی ہوئی عورت ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اس عورت کو تلاش کیا کہ وہ عورت کہاں ہے؟ کانت تقم المسجد، جو مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ صحابہ سے پوچھا، ارے بھائی وہ حبشہ کی عورت مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، وہ عورت کہاں چلی گئی؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس عورت کا ابھی کل انتقال ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، اچھا اس کا انتقال ہو گیا تو پھر تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو ایک لاوارث خاتون تھی، اس کا کوئی دوست یا رشتہ دار پورے مدینے میں نہیں تھا، ہم نے سمجھا کہ معمولی سی عورت ہے، ایک معمولی سی عورت کے بارے میں آپ کو کیا خبر دی جائے، آپ کے ذمے تو پوری امت کی فکر رہتی ہے، اس لیے ہم نے آپ کو اطلاع نہیں دی، ہم نے خود سے سارا کام کر دیا ہے، تجہیز، تکفین، نماز جنازہ سب ہم نے کر دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس عورت کی قبر کے پاس لے چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو سن کر صحابہ تھوڑا سا ڈر گئے کہ شاید حضور کو بتانا چاہیے تھا۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کی قبر دکھلائی کہ اس جگہ ہم نے دفن کیا۔ تو صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی قبر پر کھڑے ہو کر کے اپنی نماز جنازہ پڑھی، اپنی نماز جنازہ صحابہ نے تو پڑھ لی تھی، اپنی نماز جنازہ حضور نے اس عورت کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے پڑھی۔ تو یہاں سے علماء کرام، محدثین، شارحین حدیث بیان فرماتے ہیں کہ مسجد میں جھاڑو لگانے والی کا اتنا بڑا مقام ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے۔ کتنا بڑا درجہ ہے مسجد میں جھاڑو لگانے والے کا، اور جو مسجد میں اذان کہتا ہو اس کا مقام کتنا ہوگا، مسجد میں نماز پڑھانے والا اس کا مقام کتنا بڑا ہوگا، اور جو مسجد کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کا مقام کتنا ہوگا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا باضابطہ، مسجد کے کمیٹی والے کیسے ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب نے وہ آیت تو نہیں پڑھی لیکن مطلب وہی بیان کیا ہے۔ مفتی صاحب نے ابھی بیان میں فرمایا ہے کہ مسجد کی کمیٹی والے ایسے ہونے چاہیے کہ ان کا چہرہ دیکھ کر کے مسجد یاد آ جائے، ان کا چہرہ دیکھ کر کے نوجوانوں کے دلوں میں خوف طاری ہو جائے کہ اگر ہم کوئی غلط کریں گے تو یہ مسجد کے ذمہ داروں کے سامنے ہمیں جواب دینا ہوگا۔ قرآن شریف میں سورہ کہف میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی وفات کے بعد وہاں پر مسجد کو کن لوگوں نے بنایا؟ ان لوگوں نے بنایا غلبوا علی امرہم، وقال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ وہ لوگ جو کسی بھی معاملے میں اپنی بات کو منوا سکتے تھے، ایسے لوگ مسجد بنانے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ اصحاب کہف جس جگہ وفات پائے ہیں، جہاں ان کو دفن کیا گیا ہے، وہاں پر ان کی یاد میں ایک مسجد بنائی جائے گی۔ اور وہ مسجد بنانے والے لوگ کیسے تھے؟ غلبوا علی امرہم، کہ کسی کام کو اگر وہ کرنا چاہیں کسی کی پرواہ نہیں کرتے، ہم کر کے رہیں گے۔ ہمارے محلے میں ایسا سدھار ہونا، کوئی مانے نہ مانے ہم کر کے رہیں گے۔ ہمارے محلے میں شراب پینے والا کوئی نہیں رہنا، کوئی مانے نہیں مانے ہم اس کے گھر جا کر کے اس کی اصلاح کی فکر کریں گے۔ قرآن شریف میں اللہ پاک نے مسجد کی کمیٹیوں کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ مسجد کی کمیٹی کیسی ہو؟ ایسی ہونی چاہیے کہ ان کے زبان کے اندر مٹھاس ہو، ان کی بات میں دم ہو، ان کو دیکھ کر کے محلے والے ان کی قدر اور عزت کرنے والے بن جائے۔ ایسے لوگ مسجد کی کمیٹی والے ہونا چاہیے۔ آج کل مسجد کی کمیٹیاں کیسی ہے؟ ایک جگہ میں بیان کرنے کے لیے گیا، امام صاحب نے مجھے سائیڈ میں بلا کر کے ایک مسئلہ بتایا۔ حضرت کس سے بولنا کو ایک بات بولتا ہوں، بولو بھائی کیا بات ہے، کیا آپ کی پریشانی ہے؟
تو امام صاحب نے کہا حضرت مجھے مسجد والے جو ماہانہ تنخواہ دیتے ہیں وہ بیاج کا پیسہ، سنو ذرا، سود کا پیسہ مجھے تنخواہ میں دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا سود کا پیسہ کیوں، مسجد میں چندہ نہیں ہوتا ہے کیا؟ تو انہوں نے بتایا مسجد کے چندے کو ہی سود میں دیتے ہیں۔ جمعہ کے دن آؤ، ہنڈی میں چندہ جتنا جمع ہوگا اس کا حساب کریں گے، 1000 2000 5000 جتنا بھی چندہ آیا لے جاؤ، اگلی جمعہ میں آ کر کے وہ پیسہ جمع کرنا، ساتھ میں انٹرسٹ بھی دینا۔ وارم کا سود نہیں ہوتا ہے کیا؟ منگل کو پیسے نہیں لیتے ایک وارم کا؟ اس طرح مسجد کے پیسے کو خود مسجد کے ذمہ دار انٹرسٹ میں دے رہے ہیں، تو مہینے میں انٹرسٹ جو بھی جمع ہوتا ہے وہ مجھے سیلری میں دیتے۔ اب حضرت میری امامت حلال ہے کیا؟ میں جو نماز پڑھاتا ہوں جائز ہے کیا؟ اور میں جو نماز پڑھاتا ہوں، یہ جو تنخواہ لے کر کھانا کھاتا ہوں، وہ کھانا میرے لیے حلال ہے کیا؟ ہماری کمیٹی والوں کو آپ سمجھائیں۔ ایسے حالات ہیں ملک کے اندر، قریوں کے اندر، گاؤں کے اندر، دیہات کے اندر، اس قدر جاہل قسم کے لوگ ہیں مسجد کے ذمہ دار۔ یہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ مسجد بناتے وقت ہر طرح کا آدمی آ جاتا ہے، ان پڑھ بھی، جاہل بھی، پڑھا لکھا بھی، سب طرح کے لوگ مسجد بنانے میں شریک ہو جاتے ہیں، لیکن مسجد بنانے کے بعد مسجد کو چلانے کا طریقہ کیا ہے؟ مسجد بنانے کے اغراض و مقاصد کیا ہے؟ مسجد کے ذریعے محلے میں کیا کیا کام کیا جا سکتا ہے؟ مسجد کے ذریعے کس طریقے سے محلے کے اندر اصلاح کے کام کیے جا سکتے ہیں، اس سلسلے میں علماء سے مشورہ لینا، اس سلسلے میں شہر کے جو بڑے بڑے ہوں گے یا قریب شہر کے کوئی بڑے بڑے ہوں گے ان سے رابطے میں رہنا، ان کے ذریعے مسجد میں سارا دین کا کام کرنا۔ میں اکثر ایک بات بولتا رہتا ہوں کہ کسی بھی محلے کے اندر آپ اصلاح چاہتے ہیں، کسی بھی محلے کے اندر آپ دینداری کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، صرف امام چاہے گا تو نہیں ہوگا، صرف مقتدی چاہیں گے تو نہیں ہوگا، صرف مسجد کی کمیٹی چاہے گی تو نہیں ہوگا، تینوں کو مل کر کام کرنا پڑے گا، تینوں کو مل کر کے کام کرنا۔ مسجد میں نماز ہونا کا تو صرف مؤذن کا اذان دینا کافی نہیں، جماعت کا آنا ضروری ہے، صرف جماعت کا آنا کافی نہیں، ان میں کا ایک امام بننا ضروری ہے، تب جا کر جماعت کے ساتھ نماز ہوگی۔ اسی طرح محلے کے اندر آپ اگر اصلاح چاہتے ہیں، محلے کے اندر آپ دینداری کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، صرف امام کے بیان سے کام نہیں چلتا، صرف کمیٹی والے کے ارادہ کرنے سے کام نہیں چلتا، صرف مقتدیوں کے ارادے کرنے سے کام نہیں چلتا، تینوں کو مل کر کے محنت کرنا۔ امام صاحب چاہتے ہیں کہ میں یہاں شراب کی برائی بیان کروں، سود کی برائی بیان کروں، نماز کی اہمیت کو بیان کروں۔ کمیٹی والا بولتا ہے کئی کو کون تو پیک مر جان دے لو، تمہیں خالی نماز کو بلاؤ۔ نہیں بھائی، چیٹی کے کاروبار کے بارے میں اس جمعہ میں تھوڑا 5 منٹ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نکو حضرت، کئی کو چیٹاں کے بارے میں بولتے سے خود مسجد کی کمیٹی والے روکتے ہیں، یا کمیٹی والے بولتے ہیں حضرت آپ بولو، کھل کر کے بولو، صحیح بولو، شریعت کے مطابق بولو۔ اب امام صاحب بولتے ہیں، بیان کے بعد ایک مقتدی اٹھ کر آ کر بولتا ہے کیا حضرت کئی کو چیٹاں کے بارے میں بولے، کئی کو فلاں بدعت کے بارے میں بولے، پیغمبران کا قصہ نہیں سنانا تھا کیا تمہیں؟ ولیان کا قصہ سناؤ، صحابہ کے واقعات سناؤ، کون تو شراب پی لین دے، کون تو بیاس کھان دے، کون تو کان تو مر جان دے، پردے کے بعد کئی کر دیں، شادی میں
शुक्राना के बातें कई को करते हैं, जहेज के बारे में कई को करते हैं, काम तो मर जान दे लो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं लोग। तो इस्लाह कैसे होगी? कुरान करीम शुरू से लेकर आखिर तक अगर किसी मस्जिद में तफसीर हो जाए, रोजाना एक एक सफ़ा एक एक रुकू करके कुरान करीम की तफसीर रोजाना हो जाए, उसमें 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं। अगर कोई सही आलिम दीन कुरान करीम की पूरी तफसीर एक मस्जिद में बयान कर देगा चंद सालों में, और किस आयत के तहत कौन सी बुराई को रद्द करने की बात आई है उसको बयान करता जाएगा और मोहल्ले वाले सुनते जाएंगे, आप यकीन मानिए बहुत सारी बिदात खत्म हो जाएंगी, बहुत सारी रसूमात खत्म हो जाएंगी। हम लोग बयान करने ही नहीं देते। जहां इमाम साहब ने कोई ऐसी बात बयान की जो हमारे खिलाफ है, जो हमारे अंदर बुराई पाई जाती है, उसके बारे में बयान की, बस अगली नमाज में वो इमामत में खड़ा हो जाए, ये बहुत गनीमत की बात है। कमेटी वालों को जाकर उंगलियां करते हैं, जिम्मेदारों को जाकर के छेड़ते हैं, क्या इमाम साहब को रखेंगे तुम्हें, क्या भी बयान बराबर नहीं है, बेकार इमाम साहब है, क्या भी उनकी बात समझ में नहीं आती, कब देखे तो ये करो न को, वो करो न को, ऐसा वैसा बोलते रहते हैं। ऐसा करके कमेटी वालों को उंगली कर दी। अब कमेटी वाले उनकी कुर्सी बाकी रखना, कमेटी वाले क्या, मैं मुतवल्ली, मैं प्रेसिडेंट, मैं ट्रेजरर, अपनी कुर्सी बाकी रखने के लिए इमाम के ऊपर दबाव डाल दी। तुम्हारे बारे में बहुत कंप्लेंट आई, तुम्हें नमाज बरबर पढ़ाते रहेंगे थे, बयान में जो बात उन्हें करेक्ट से बोले उसे अपोजिट नहीं बोल सकते उन्होंने, तो क्या की एक ले लगाती, तुम्हारे छुट्टियां ज्यादा हो गई, तुम्हें आगो फला जगह चले गए थे, ये काम है वो काम है, इस तरह की बात करके इमाम को टार्चर करना शुरू कर देते हैं। इतना टार्चर करते हैं, इतना टार्चर करते हैं, इमाम साहब खुद छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे हालात हो रहे हैं, ऐसे हालात हर जगह। अभी 2-4 दिन पहले की बात, मेरे पास फोन आया, हजरत कांतो भी इमामत की जगह है तो बोलो। मैंने पूछा, अरे आप तो मुफ्ती साहब हैं, आप तो किसी जगह इमामत कर रहे थे, क्या हुआ? तो कहने लगे, हमारी मस्जिद के मुतवल्ली साहब ने कहा अब तुम्हें पुराने हो गए, अब नव्या को ले लगाती, तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ, अब तुम्हें पुराने हो गई हैं, अब नए आदमी को लेकर आते हैं, तुम्हें जाओ। मस्जिद के मुतवल्ली साहब ने कहा, कोई मस्जिद का मुक्तदी ये नहीं कहता, ऐ मुतवल्ली साहब तुझे आए बहुत साल हो गए, तू चल यहां से। कभी कोई आदमी अपनी बीवी को ये नहीं कहता तू पुरानी हो गई, तू चल अब मैं नई को लाता हूं। है किसी में हिम्मत बोलने के लिए? इमाम को सिर्फ इस वजह से निकाला गया कि वो पुराना हो गया है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चीज जितनी पुरानी होती जाती है उसका मकाम इतना बढ़ता जाता है, उसकी इज्जत और उसका मकाम इतना बढ़ता जाता है। बहुत पुरानी चीज है, नजर नहीं आती, मिलती नहीं है। क्या किया जाए? मसाजिद का माहौल बहुत ज्यादा हम लोगों ने खराब किया हुआ। उलमा की कदर करना चाहिए, उलमा का मकाम जानना चाहिए। और मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद क्या? अल्लाह का घर है। उसका हक अगर हम अदा नहीं कर पाएंगे, कल क़यामत में हमें जवाब देना पड़ेगा। एक बहुत बड़े मौलाना, एक साहब उनका मोबाइल चेक करे, उनका मोबाइल एक साहब को मिल गया, तो मोबाइल में उन्होंने बड़ी अजीब चीज देखी। फोन नंबर आ देखे पहले, एक मौलाना साहब का मोबाइल मिला दूसरे मौलाना को, उन्होंने उनका कांटेक्ट लिस्ट खोल करके देखा तो सर पकड़ करके बैठ गए। एक नंबर के ऊपर लिखा हुआ था वसीयतुर रसूल, दूसरे नंबर पर लिखा हुआ था अल जन्ना,
तीसरे नंबर पर लिखा हुआ था बाबुल जन्ना, चौथे नंबर पर लिखा हुआ था अस्सनद, पांचवें नंबर पर लिखा हुआ था अल मुकनिसतुल गालिया। वो देखने वाले मौलाना परेशान, ये कौन से आदमी के नाम है? किसके तो नामा ऐसे रहती क्या भाई फोन नंबर हमें? वो परेशान हो गए, मौलवी साहब ये क्या हदीसा लिखो ही इन्हों। तो मौलवी साहब ने उस मौलाना से पूछा, अरे भाई तुमने अपने मोबाइल में फोन नंबर सेव करके रखा है, ये क्या अजीब नंबरात तुमने सेव करके रखे हुए? तो वो मौलाना ने जवाब में कहा, मैंने अपनी बीवी का नंबर लिखा हुआ है सेव करके वसीयतुर रसूल, अपनी मां का मैंने नंबर सेव करके रखा है अल जन्ना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों के बारे में वसीयत फरमाई है कि बीवियों का हक अदा करो। मैं कारोबार में रहता हूं, फला काम में रहता हूं, फला काम में बिजी रहता हूं, मेरी बीवी का फोन आ जाए, मैं किसी टेंशन में हूं तो नंबर देखूंगा, बीवी का फोन आया, वसीयतुर रसूल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों का हक अदा करने के सिलसिले में वसीयत फरमाई है। मैं सारा गुस्सा टेंशन साइड में रखता हूं, ठंडे दिमाग से बीवी को जवाब देता हूं। मैंने मां का नंबर सेव करके रखा हुआ है अल जन्ना, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, मां के कदमों के नीचे मेरी जन्नत है। मैं चाहे कहीं भी रहूं, नींद में रहूं, बेदारी में रहूं, सेहत में हूं, बीमारी में हूं, मां का फोन आता है, दिल नहीं चाहता फोन उठाने को, लेकिन नंबर देखता हूं तो लिखा रहता है अल जन्ना, ऐ बंदे तेरी जन्नत यही, जहन्नम यही, उठा ले फोन। इसलिए मैंने जन्नत लिखा हुआ है मां के नंबर में। और बाप जन्नत के 8 दरवाजों में से एक दरवाजा है, तो मैंने अपने बाप का नंबर सेव किया हुआ है बाबुल जन्ना, जन्नत का दरवाजा। और मेरे भाई का फोन आता है मेरे पास, मेरा दिल चाहता है कि ना उठाऊं, लेकिन मैंने भाई का नंबर सेव किया हुआ है अस्सनद। भाई क्या है? हदीस में बताया गया तेरा भाई तेरा सहारा है। तेरा भाई कौन है? तेरा सहारा है, उठा ले फोन। हदीस मुझे याद आती है, मैं फौरन फोन उठा लेता हूं। मैंने बेटी का नंबर सेव किया हुआ है अल मुकनिसतुल गालिया। बेटियां कौन है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तकरहू बनातिकुम, अपनी बेटियों पर तुम जुल्म न करो, उनको मजबूर न किया करो। बेटियां कौन है? बेटियां फ़इन्नहुन्ना मुअनिसातुल गालियात, इसलिए कि तुम्हारी बेटियां तुम्हारा दिल बहलाने वालियां हैं और बहुत बड़ी कीमत है अल्लाह की तरफ से, बहुत बड़ी नेमतें हैं। तो देखिए किसका क्या हक होता है, उसको याद रखने के लिए मोबाइल में इस तरह से उन्होंने नंबर सेव करके रखा हुआ। तो मैं ये बात बता करके ये आपके सामने अर्ज करना चाह रहा था, आपकी मस्जिद का आपके ऊपर हक है, आपके इमाम का आपके ऊपर हक है। एक इमाम साहब का वाकया याद आया। एक इमाम साहब जेल में नमाज पढ़ाने जाते थे, काम है जेल में कैदियों को नमाज पढ़ाने जाते थे। कैदियां आते रहते हैं, जाते रहते हैं। एक कैदी को इमाम साहब से अच्छी दोस्ती हो गई, थोड़ा नूरानी कायदा सूरतें ये सब सीख लिया। चंद महीनों बाद या साल बाद वो रिलीज होकर के चला गया, तो उसने अपने मुल्क से खत लिख करके भेजा और अरबी जबान में लिख करके भेजा। क्या लिख करके भेजा? अंदर खत पूरा हो के ऊपर जो एड्रेस लिख करके भेजा, क्या लिखा? इमामुल मुजरिमीन। ये खत किसको पहुंचना? इमामुल मुजरिमीन, मुजरिमों के इमाम को पहुंचना। बहरहाल बहुत आलीशान आपने यहां मस्जिद बनाई है, अब इस मस्जिद की हिफाजत की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है।
مسجد تو آپ نے بنا دیا، لیکن اب مسجد میں بہت سارے اخراجات ہیں، امام کی تنخواہ ہے، مؤذن کی تنخواہ ہے، صفائی ہے، بجلی ہے، اور سال میں ایک مرتبہ پن آتا ہے۔ ان تمام اخراجات کے لیے اپنی جیب سے مسجد کو دیتے رہنا۔ ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے ایک جوڑا اسپیشل سے بنایا ہوا تھا۔ ان کے زمانے میں اس ایک جوڑے کی قیمت 1000 درہم، 1000 درہم کا ایک جوڑا بنا کر کے رکھا تھا، صرف تہجد کی نماز میں وہ پہنا کرتے تھے۔ بہت بڑے عبادت گزار، اتنے بڑے عبادت گزار کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ ڈالا انہوں نے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلسطین کے رہنے والے، ملک شام کے، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ ڈالا، اور اس قدر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، ان کا نام ہی صحابہ نے رکھ دیا تلا۔ تلا کا مطلب بہت زیادہ پڑھنے والا، بہت زیادہ تلاوت کرنے والا۔ وہ صحابی ملک شام تجارت کے لیے جاتے تھے، آتے تھے، اسلام لانے کے بعد مدینہ ہی میں رہ گئے، تجارت کے لیے ملک شام آیا جایا کرتے تھے۔ تو ملک شام میں، فلسطین میں انہوں نے دیکھا کہ وہاں شام کے وقت روشنی کے لیے لالٹین کو جلایا جا رہا، تو ان کو لالٹین بہت پسند آئی، تو وہاں سے زیتون کا تیل، لالٹین، رسی، یہ سب لے کر آئے۔ یہ سب لے کر آتے آتے مدینہ منورہ پہنچتے پہنچتے جمعہ کی شب آ گئی، یعنی جمعرات۔ اپنے خادم سے کہا، ابو البراد سے، کہ یہ جو لالٹین ہے مسجد نبوی میں لگا دو۔ مسجد نبوی میں ہو گیا، رسی باندھا اور لالٹین لگائی، تیل ڈال کر کے خادم نے اس میں جلایا۔ جیسے جیسے اندھیرا بڑھتا گیا، مسجد کے اندر روشنی بڑھتی گئی۔ مغرب کا وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر نکلے کہ اب نماز کا وقت ہے، اذان ہونی ہے، تو آپ نے کیا دیکھا؟ مسجد کے اندر روشنی ہی روشنی ہے۔ مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں اس سے پہلے کبھی ایسی روشنی نہیں دیکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، من فعل ھذا، میری اس مسجد کو کس نے اتنا روشن کر دیا؟ صحابہ نے فرمایا، التمیم الداری یا رسول اللہ، تمیم داری نے یہ کام کیا ہے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تمیم داری کو، تو فرمایا، نورت الاسلام نور اللہ لک فی الدنیا وفی الآخرہ، اے تمیم داری، تو نے اسلام کو آج چمکا دیا ہے۔ حالانکہ مسجد کو چمکایا ہے، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ تم نے اسلام ہی کو چمکا دیا ہے۔ مطلب کیا؟ مسجدیں اسلام کی اہم چیزیں ہیں۔ مسجدیں کیا ہیں؟ اسلام کی شان ہے۔ مسجدوں کو دیکھ کر آدمی پہچانتا ہے کہ یہاں پر مسلمان رہتا ہے۔ مسجد کے مینارے کو دیکھ کر کے آدمی اپنی گاڑی روک لیتا ہے، چلو میں اللہ کے گھر میں 2 رکعت پڑھ کے آتا ہوں، 5 منٹ آرام کر لیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے تمیم داری، تو نے اسلام کو روشن کر دیا، میری مسجد کو تو نے چمکا دیا ہے، چل نور اللہ لک فی الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی چمکائے، آخرت میں بھی چمکائے۔ حضور نے دعا دی۔ آج ہمیں مسجد میں 100 روپے دینے آئے تو امام صاحب کو بول دی، ذرا جمعے میں ذرا اعلان کر کو دعا کر ڈالو ہمارے واسطے، 100 روپے دے کو جمعے میں اعلان کرنا، 1000 آدمی کے سامنے 500 روپیہ دیے، جمعے میں اعلان کرو، فلاں بادشاہ صاحب نے، فلاں حاجی صاحب نے 500 روپیہ دیا ہے، دعا کرو۔ پورے تروپتی میں ان سے بڑا مالدار کون بھی نہیں بننا۔
حضرت تمیم داری نے مسجد نبوی کو روشن کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے دعا دی ہے. تمیم داری نے نہیں کہا کہ میں نے مسجد میں لالٹین لگا دیا, روشن کر دیا, میرے لیے اعلان ہو جائے. اس کے بعد حضور نے کیا کیا؟ حضور نے فرمایا تمیم داری سے, تمیم داری اما انہو لو کان علی ابنتن لزوجتکہا. اے تمیم داری, اگر اس وقت میری کوئی بیٹی بغیر نکاح کے موجود ہوتی تو اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا. آج میرا دل میری مسجد کو روشن دیکھ کر کے اتنا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا ہے, اگر میری کوئی بیٹی ہوتی بغیر نکاح کے تو اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا. اتنا اچھا کام تو نے کیا. مسجد میں روشنی کا انتظام کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہو رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کے صحابہ میں حضور کے چچا زاد بھائی بیٹھے ہوئے تھے. حضرت نوفل بن حارث بن عبد المطلب وہ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے کہ میرے بھائی کی خواہش ہے, میرے آقا کی خواہش ہے کہ مسجد کو اس قدر روشن کیا ہے, میرے آقا کا دل خوش ہو گیا اور خوشی میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے کرنا چاہتے ہیں, لیکن بیٹی ہے نہیں. تو حضرت نوفل بن حارث بن عبد المطلب اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ, آپ کی بیٹی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, میری بیٹی ہے, میری بیٹی آپ کی بیٹی, آپ میری بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کرا دیجیے. تو روایات میں علماء نے لکھا ہے فی ذالک المکان, اسی جگہ حضور نے اس کی لڑکی کا نکاح تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کرا دیا. صرف مسجد میں روشنی کا انتظام کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس قدر خوش ہوا ہے. مسجد بنانا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے, مسجد میں چندہ دینا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. تو مسجد کا جو انتظام جن لوگوں نے مسجد کی تعمیر میں پیسہ لگایا ہے, اپنی جان لگائی ہے, وقت اس کے لیے نکالا ہے, بہت زیادہ قابل مبارکباد ہے کہ آج کے اس گئے گزرے زمانے میں مسجد میں اپنا وقت نکالنا, مسجد کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرنا بہت بڑی دولت ہے. تو محلے میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس مسجد کی حفاظت کرے. ایک بات میں کہتا ہوں, مسجد کا ایک امام پورے محلے کا ٹینشن اپنے سر پہ لینے کے لیے تیار ہے. پورے محلے والے مل کر ایک امام کا ٹینشن اپنے سر پہ لینے کے لیے تیار ہے. مسجد کا ایک امام ہے, ایک مؤذن ہے, وہ تمام محلے والوں کی باتوں کو سنتا ہے. کوئی آتا ہے, حضرت میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے, دعا کرو. حضرت گھر میں کیا کی ہو گیا, آنکھ کو دیکھ کر کے جاؤ. دیکھو حضرت میرا بچہ بگڑ جاتا ہے, اسے ذرا اصلاح کرو, سمجھاؤ, نصیحت کرو. ایک امام ہے, پورے محلے کا ٹینشن اپنے سر پر لیتا ہے, لیکن پورے محلے والے مل کر کے ایک امام کا ٹینشن سر پہ لینے کے لیے تیار ہے. کس قدر افسوس کی بات ہے. وہ بڑے لوگ بولتی نا, ایک ماں 7 بچوں کو دودھ پلاتی ہے, 7 بچے بڑے ہو کر کے ایک ماں کو ایک ٹائم کا کھانا نہیں ڈالتے. وہی بات ہو گئی. اپنے امام کی قدر کریں, امام کو معقول اپنے علاقے کے اعتبار سے, محلے کے اعتبار سے اتنا ان کو آپ تنخواہ دیں, اتنا درما دیں کہ ان کو مہینہ گزارنے میں کسی بھی طرح کا کوئی ٹینشن نہ رہے. مؤذن کو بھی معقول تنخواہ دیں اور ہر سال میں ایک مرتبہ خود بخود ان کی تنخواہ میں اضافہ کریں. آج کل ماحول ایسا ہو گیا ہے, امام صاحب خود بولنا, متولی صاحب کو جا کر بولے امام صاحب 2 سال ہو گیا درما نہیں بڑھاؤ, جی جمعے دن آپ بات کر لو. پریسیڈنٹ کو جا کو بولے, ان کو نہیں, سب کے سامنے بولنا. اب جمعہ آیا, سب لوگ آ گئے, لیکن اس میں ایک ممبر نہیں آیا تو کمیٹی والے کیا بولتے ہیں, فلاں ممبر ہے نہیں, سما جمعہ دیکھیں گے. سما جمعہ متولی نہیں ملتے.
پھر اگلا جمعہ آتا ہے اس میں پریزیڈنٹ نہیں ملتے. اس طرح 6 مہینہ گھٹا دیا جاتا ہے. امام کی تنخواہ بڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اور ایک بات بتاتا ہوں, یہ جتنے مقتدی ہیں نا, نماز پڑھنے آنے والے ہیں, ان میں سے کسی کو بھی اس کی فکر نہیں ہوتی کہ میرے امام صاحب کی تنخواہ پچھلے سال کتنی تھی, اب کتنی ہے, کیا تنخواہ میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا, میں کمیٹی والے سے بات کروں یا نہ بات کروں. نہیں, کسی مقتدی کو کوئی فکر نہیں. بیان سننے کو اچھا, بڑا اچھا بیان کرے امام صاحب, پر نماز بڑا اچھا پڑھاتی ہے ہمارے امام صاحب, قرات بہت اچھی ہے. امام صاحب بچوں کو بڑا اچھا پڑھاتے ہیں, السلام علیکم حضرت کر کے چل جاتے ہیں. خالی منہ کے تعریفاں بول ڈال کو چل جاتی, منہ کے تعریف. اس امام کی فکر نہیں کرتے, کمیٹی میں جا کر بیٹھ کر بات نہیں کرتے. امام کا درما بڑھاؤ جی, 2 سال ہو گیا, کون تو ہے مقتدی بات کرنے والا, بات نہیں کرتا. یا کم سے کم اپنی جیب سے امام کو سالانہ اتنے 1000 روپیہ یا ماہانہ اتنے 100 روپیہ کوئی مقتدی ہے دینے والا؟ کوئی نہیں دیتا. روزانہ 500 کا نوٹ آدمی لے کر بازار جاتا ہے, 500 کا نوٹ ختم ہو جاتا ہے, راشن کی لسٹ میں ابھی چیزیں باقی رہ جاتی. اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ مؤذن کا مقام کتنا, امام کا مقام کتنا, اس کو سمجھیں. وہ بھی انسان ہے, اس کے گھر میں بھی بیوی بچے ہیں, اس کے گھر میں بھی خرچے ہیں. ایک مرتبہ اسپتال میں جاؤ 1000-2000 روپیہ ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کی فیس کتنی ہے, اسکولوں میں کتنا فیس ہے, پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا, کھانے پینے کی چیزوں کے اندر کتنی مہنگائی آ گئی. ذرا سوچئے. صرف نماز پڑھ کر نہیں چلے جانا, مسجد میں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا. لیکن لوگ اس کی فکر نہیں کرتے. کس کی فکر کرتی؟ امام صاحب نیا جوڑا پہن لیا تو یہ جوڑا کہاں سے آیا ان کے پاس ہے. چپلاں ذرا کالے رنگ کے پہنتے تھے, اب سفید رنگ کے پہننے لگے. یہ نوے چپلاں کہاں سے مال لگا گئی انہوں؟ پہلے سائیکل میں جاتے تھے, اب اسکوٹر میں جانے لگے تو اس پر سوال کرتے ہیں یہ اسکوٹر کہاں کی حضرت, کسی کی ٹوپی پنا کو لا لے سکا ہے. امام صاحب ذرا موٹے ہو گئے تو کیا کھاتے ہیں کہ اتنا موٹے ہو جاتے ہیں. امام صاحب اگر دبلے ہو گئے تو اتنا کھاتی کان ڈال لیتے ہیں کہ موٹے نہیں ہوتے. موٹے ہو گئے تو پریشانی, دبلے ہو گئے تو بھی پریشانی. امام صاحب اٹھے تو ایک جنا نوٹ کر لیتا, امام صاحب کھڑ لیے ہی. بیٹھے تو ایک جنا نوٹ کر لیتا, امام صاحب بیٹھے ہیں. ایک صاحب اسی طرح کام کرنے والے, ایک مرتبہ مجھے بہت غصہ آ گیا تو میں نے ان سے کہا حضرت دیکھو قیامت میں سب کا حساب کتاب ہوگا. قیامت میں ہر ایک آدمی کا حساب و کتاب ہوگا. مسجد کے امام اور مؤذن کا حساب و کتاب دنیا ہی میں آپ لوگوں نے لے لیا. ان کا اب اللہ کا نے کیا بھی بچ کو ہتا نہیں حساب لینے کے واسطے. قیامت میں حساب و کتاب مؤذن کا امام کا نہیں ہوتا. دنیا میں آپ لوگوں نے لے لیا, متولی نے لے لیا, پریزیڈنٹ نے لے لیا, مسجد میں جو منکھانے آتا ہے نا انہیں بھی لے لیا. کیا کہ حضرت اعلان کرے نے آج میرا, بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں. منگنے والے آتے سو روک سی, کیا کہ وہ چیٹی لکھ لے گا کو, چور چیٹی چندہ کرنے کے واسطے امام کے اوپر زوران چلا دی جی اعلان کرو یہ. حالانکہ وہ چور ہے, مانگنے والا ہے, حقیقی چندہ کرنے والا نہیں. تو سب کا ظلم جو ہے چلتا ہے امام کے اوپر, مؤذن کے اوپر. تو خیر اپنے امام کی قدر کریں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ علماء اپنے سینوں میں قرآن رکھتے ہیں. جو آدمی علماء کی عزت کو بڑھائے گا اللہ تعالیٰ اس آدمی کی عزت کو بڑھائے گا. جو آدمی علماء کی شان کو بڑھائے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کی شان کو بڑھائے گا. تو ہمیں اپنے محلے کے امام صاحب اور مؤذن صاحب کی عزت کرنا, قدر کرنا, ان کی ضروریات کا خیال کرنا. اور مسجد میں صرف جمعہ نماز پڑھنے نہیں آنا. ایک صاحب بکری چرانے والے, بکری چرایا کرتے تھے گاؤں میں.
کھیت کے برابر میں مسجد، کھیت کے برابر میں مسجد۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، وہ بکری کھیت میں چارہ چرتے چرتے مسجد کے اندر آ گئی۔ اب مسجد میں تھے مؤذن صاحب وہ جمعہ میں خطبہ دیتے، لکڑی ہے نا عصا، وہ لے کر کے نکل آئے۔ بکری مسجد میں آ گئی ہے، اب اس کو ہانکنے لگے تو جو چرواہا تھا وہ جو ہے مسجد کے امام صاحب، مسجد کے مؤذن صاحب سے کہتا ہے، کیا جی مؤذن صاحب، منہ نے جانور کر کو مسجد میں آ گیا، اسے پکڑ لے کو مارتے ہی منجے اب تو بھی مسجد میں آئے سو دیکھے کیا۔ وہ تو بکری بے زبان جانور ہے، اس کو پتہ نہیں کہاں جانا کہاں نہیں جانا، وہ آ گئی ہے، مجھے کبھی تم نے مسجد میں آتے ہوئے دیکھا؟ یہ مسلمان ہے چرواہا، زندگی میں کبھی مسجد کو نہیں آیا۔ ایسے نہیں بننا، 5 ٹائم مسجد میں آنا، خاص کر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں خاص کر اہتمام کے ساتھ آنا۔ کتنا ہی آپ تھکے کیوں نہ ہو، کس قدر آپ پریشان کیوں نہ ہو، ان نمازوں میں ضرور آنا۔ باقی 3 نمازوں میں آدمی ادھر ادھر رہتا ہے، آفس میں رہتا ہے، کہیں اور رہتا ہے تو وہاں نماز پڑھے گا، لیکن اپنی جو محلے کی مسجد ہے اس میں فجر اور عشاء کی نماز میں پابندی کے ساتھ آنا، اور اس کی فکر کرنا، یہاں تعلیم ہے اور یہاں تفسیر چلتی ہے، یہاں درس حدیث ہوتا ہے، اس میں شرکت کرنا۔ کب شروع سے جمعہ کے دن امام صاحب ممبر کی سیڑھیاں اترنے لگتے ہیں، تب ہمارا نوجوان مسجد کی سیڑھیاں چڑھنے لگتا ہے۔ کیا انہیں دین سیکھنے کا؟ بیان شروع ہونے سے پہلے مسجد میں ہر آدمی موجود ہونا۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جب کسی سے کوئی دین کی بات سنتا ہوں اور مجھے معلوم رہتا ہے کہ وہ کیا بات بول رہا ہے، اس حدیث کا معنی کیا، مطلب کیا، سب مجھے معلوم ہے، اس کے باوجود میں اس بات کو اس طرح سنتا ہوں جیسے زندگی میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ تو ایسی تڑپ لے کر کے بیٹھنا روزانہ تفسیر میں اور درس حدیث میں، تعلیم کے حلقوں میں عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور مسجد کی صفائی کا خیال کرنا، جو آدمی مسجد کی صفائی کرتا ہے، نوجوانہ سن لے، ہو کس کس کی شادی نہیں ہوئی، نہیں بھائی ہاتھا اٹھاؤ، کس کس نوجوان کی شادی نہیں ہوئی ہے ہاتھا اٹھاؤ۔ کیا بات تیری شادی ہو گئی ہے؟ ہاتھ اٹھا پھر۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جو نوجوان مسجد میں جھاڑو لگاتا ہے، مسجد کی صفائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوبصورت بیوی عطا فرماتا ہے۔ کیا بھئی خوبصورت بیوی ہونا نہ کو تم نہ نوجوانہ کو سب بھی جھاڑو کٹے لے لگا جاؤ۔ مذاق کی بات نہیں، بالکل پکی بات ہے۔ مسجد میں آپ لوگ پابندی سے جھاڑو لگائیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ خوبصورت بیوی عطا فرمائے گا۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی گئی سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت دیر سے آپ لوگ یہاں بیٹھ کر کے گرمی برداشت کر کے دین کی بات سنتے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بات پر انشاءاللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح مسجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔